یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب پہلے ہی سے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اور اس کے اس گرفت سے تو کوئی باہر ہی نہیں آ سکتا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، تو اب ہمارے عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ تو میں اس بات کو واضح کر دوں یہاں پر کہ تقدیر کیا ہے۔ تقدیر یہ نہیں ہے کہ ہم کو مجبوراً کسی رسی میں باندھ دیا گیا ہے یا کسی راستے پر ڈال دیا گیا ہے، یا کہ تم ایسا ہی کرو گے، تم تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تقدیر نہیں ہے۔ تقدیر کا مطلب عام لفظوں میں ایک جملے میں کہیں تو وہ یہ ہے کہ خدا کے گہرے علم کا نام ہے تقدیر۔ خدا کا جو ما قبل اور ما بعد، ازل سے لے کر ابد تک کا جو علم ہے خدا کے پاس، اسی کا نام ہے تقدیر۔ خدا اپنی مخلوق کے ایک مخلوق کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ جب میں اس کو دنیا میں بھیجوں گا تو یہ کیا کرے گا، کیسے کرے گا، اور کس طرح کے اعمال کر کے میرے پاس آئے گا۔ اس علم کا نام خدا کا تقدیر ہے۔ چونکہ خدا ہمارا خالق ہے اور ہماری ہر چیز سے واقف ہے، تو اس لیے اس نے اپنے علم کی بنا پر ایسا لکھ دیا کہ تم ایسے ہوگے۔ لیکن اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو میرا ایک سوال ہے، ایک معصومانہ سا سوال ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو تقدیر میں ہی لکھ دیا گیا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ تقدیر میں تو اور بھی 3 چیزیں لکھی گئی ہیں اسی حدیث میں، اس کا رزق، اس کی عمر اور اس کا عمل۔ تو آپ اپنے رزق کے بارے میں بھی یہی دماغ کیوں نہیں لگاتے کہ ارے بھائی اب میں کیا کروں، اب پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، گھر پہ بیٹھا رہتا ہوں، جو ملنا ہے مل جائے گا۔ آپ تو دنیا کے ایسے حریص بنتے ہیں اور ایک پیسہ کو 1 کروڑ بنانے کے لیے کتنی تگودو اور جدوجہد کرتے ہیں، اس وقت آپ کو تقدیر یاد نہیں آتی۔ وہاں پر تقدیر کا مطلب صحیح لیتے ہیں آپ کہ خدا نے کہا ہے محنت کرو ہم دیں گے۔ اسی طرح عمر، آپ کو معلوم ہے کس کی کب بیماری ہوگی، کس کو صحت ملے گی، کس کی کب موت آئے گی، کس طرح کیا ہوگا، وہ خدا کے علم میں ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ لیکن آپ ایک نزلہ ہو جانے پر بھی جتنی تگودو کرتے ہیں اور ڈاکٹروں کے یہاں جتنے چکر لگاتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا دل کا خطرہ ہو جائے تو ایمس اور دنیا کے باہر تک کے جس طرح سفر کرتے ہیں آپ، اور جتنی جانچیں کرواتے ہیں آپ، وہاں پر یہ دماغ کیوں نہیں لگاتے؟ جو لکھا ہے وہ تو پہلے سے لکھا جا چکا ہے کہ کیا ہوگا، اب میں اس میں کر کے کیا کر سکتا ہوں۔ تو وہاں پر نہیں، عمل میں نہیں، آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ آپ کو بازار جانا ہے، آپ نے تقدیر کیوں نہیں سوچا کہ اگر تقدیر میں نہیں لکھا ہوگا تب تو پھر میں نکلتے ہی میرے پیر ٹوٹ جائیں گے، لکھا ہوگا تو ضرور کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا، میں بازار پہنچ جاؤں گا۔ پہلی 3 چیزوں کے بارے میں آپ کو تقدیر یاد نہیں آتی، صرف آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں آپ کو تقدیر سر پر سوار ہو جاتی ہے۔ تو میرا یہی سوال ہے کہ اگر یا تو آپ تقدیر کو ویسے سمجھ رہے ہیں تو پھر سب کے بارے میں سمجھیں، اور اگر تقدیر کو ایسے ہی سمجھ رہے ہیں جیسے رزق، عمر اور عمل کے بارے میں سمجھ رہے ہیں، تو پھر اس کو بھی اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جس طرح بنا صحت کی محنت کیے بغیر صحت حاصل نہیں ہوگی، اور بنا اپنے بچاؤ کیے بغیر اپنی حفاظت نہیں ہوگی، اور بنا کچھ کیے کوئی عمل نہیں ہوگا، اور بنا کمائے آپ کو روزی نہیں ملے گی، تو اسی طرح بنا کیے، بنا دھرے، بنا محنت کیے، بنا قربانی دیے آپ کو جنت بھی نہیں ملے گی۔ اور اگر کچھ نہیں کریں گے تو جس طرح خالی زمین میں کانٹے اگ جاتے ہیں، اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، اسی طرح آپ اپنی دنیا میں لگے رہیں گے اور آپ کے وجود میں کانٹے اور سانپ بچھو ایسے ہی بھر جائیں گے کہ جہنم میں پہنچانے کے لائق بنا دیں گے۔ تو یہاں پر اس تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں نے تھوڑی تفصیل بتا دی۔ مسلمان کا فرض ہے، لیکن ہم پہلے یہ جان لے تقدیر کسے کہتے ہیں۔ آپ نے 10ویں پاس کی، 12ویں پاس کی، آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے، آپ انجینئر بھی بن سکتے، آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ جب 12ویں پاس کریں گے تینوں چیز آپ بن سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے، انجینئر بھی بن سکتے، لوئر بھی بن سکتے، آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے۔ تو تقدیر میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ آپ 12ویں پاس کریں گے اور ڈاکٹر بنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا، اس لیے آپ ڈاکٹر نہیں بنے، کیونکہ آپ نے چنا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا۔ آپ سمجھتے؟ کچھ لوگ کل ایگزام دے، کل ایگزام ہے، اچھا ہے، طالب اچھا ہے، ابھی کل ایگزام ہے، کیا پڑھنے کا؟ تقدیر میں لکھا ہے کہ پاس تو پاس، فیل تو فیل، اور وہ نہیں پڑھتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یہ آدمی پڑھتا تھا تو پاس ہوتا تھا، لیکن اس کی سوچ بھی ٹیڑھی تھی۔